بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا تھا اور امام حسین کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا؟ عبداللہ ابن قیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا، اس نے امام عالی مقام امام حسین کے قاتلوں میں سے چند ایک کے نام مختار ثقفی کو بتا دیے، جن میں عبداللہ بن سعید جانی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک مہروی شامل تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نقوی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر دیا اور عشاء کے وقت ان سب کو لے کر مختار ثقفی کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے امام حسین کی زیارت کراؤ۔ ظالمو، تم نے اس مقدس ہستی کو قتل کیا جس پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا نہیں، تم نے نواسہ رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا تم نے امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کمل نے کہا جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے امام عالی مقام کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، یہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ ان کے حکم پر عمل کیا گیا اور بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا ایک دھارا بہتا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد مہروی کو قتل کر دیا گیا۔ حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا اور امام حسین کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کمل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ جب وہ اسے پکڑ کر مختار ثقفی کی طرف لا رہے تھے تو حکیم کے گھر والے علی بن حاتم جو کہ حاتم تائی کا بیٹا تھا کے پاس گئے اور کہنے لگے تم مختار سے سفارش کرو کہ وہ تمہارے بھائی کو چھوڑ دے۔ علی بن حاتم مختار ثقفی کے پاس پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ علی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ علی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا اے ابو ظریف، آپ قاتلان حسین کی سفارش کرتے ہو؟ اس نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ادھر حکیم کو ابھی مختار ثقفی کے پاس لایا نہیں گیا تھا، سپاہی اسے لا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے کہ سپاہیوں کو خبر ہوئی کہ علی بن حاتم جو کہ مختار ثقفی کے پاس بیٹھا ہے اور حکیم کی سفارش کر رہا ہے اور مختار ثقفی نے اس کی سفارش بھی قبول کر دی ہے تو وہ حکیم کو رہا نہ کر دے۔ ان سپاہیوں نے راستے میں ہی اس قاتل کو انجام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتاریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا تو نے عباس ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم تجھے تیروں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ایک شخص جس کا نام زید بن راکب تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی پر لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ ہی پابست ہو گیا تھا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں بد دعا کی، یا اللہ ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا تو بھی انہیں ایسے ذلیل کرنا، جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا تو بھی انہیں اسی طرح قتل کرنا۔ اور پھر آخر میں زید بن راکب نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پیٹ میں ایک تیر مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ابن راکب کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا مگر جو تیر پیشانی میں لگا کوشش کے باوجود وہ تیر نہ نکل سکا۔ مختار ثقفی نے ابن کمل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کمل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کمل نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے نیزے اور تلوار سے ہلاک نہ کرنا بلکہ اسے تیر اور پتھر مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کمل نے کہا دیکھو اگر جان باقی ہے
تو اسے باہر لاؤ۔ دیکھا تو اس کی جان ابھی باقی تھی۔ اسے باہر لایا گیا، ابن کمل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ پیارے دوستو، عبداللہ بن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اور اسی بدبخت انسان کے حکم سے امام حسین اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار ثقفی نے اس کا مقابلہ کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فولاد بہتا ہے۔ دریائے فولاد کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے والا تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ ابن زیاد کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج میں جو بھی ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑنا، چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد فولاد کے کنارے محرم کی 10 تاریخ 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجا۔ مختار نے دارالامراۃ کوفہ کو آراستہ کیا اور ابن زیاد کا سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور شخص نے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور فرعون کو اسی ذلت کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ کی اسی دارالامراۃ میں قتل حسین اور ہلاکت پر جشن منایا گیا تھا۔ قاتلان امام حسین پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، تقریباً 6,000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو، اس دنیا کا عذاب نہ پایا ہو۔ ان میں سے چند برے طریقے سے قتل کیے گئے، کچھ اندھے ہو گئے، کچھ سخت طرح کے عذاب سے ہلاک ہوئے۔